سر صاحب 80واں جنرل اسمبلی سیشن ہو رہا ہے نیو یارک میں، جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ خطاب کر چکے ہیں. اس کے بعد بہت سے اور چیزیں ہیڈ لائنز کی زینت بن رہی ہیں. جس ملاقات کو سب سے زیادہ اینٹیسپیٹ پاکستان میں یا انڈیا میں کیا جا رہا ہوگا یا کسی حد تک چائنا میں بھی، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے. 2019 میں عمران خان صاحب نے کی تھی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب آج 74 برس کی عمر میں ابھی انہوں نے اپنی سالگرہ منائی ہے. اس کے بعد آج وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں. اس ملاقات میں کیا ہوگا، ایجنڈے میں سر فہرست کیا ہوگا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، یو ایس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ملاقات میں کون کون شریک ہوگا، یہ تو آپ کی چٹیا کی خبر ہم آپ سے جانیں گے. لیکن سب سے پہلے یو این کی حیثیت یہ جنگ کے بعد بنی، اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی افادیت کتنی ہے؟ شاید ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ کوئی اس پہ روشنی ڈال نہیں سکتا تھا، اور وہ بھی جب آپ کا ٹیلی پرومپٹر ہی فیل ہو جائے، اڑ جائے. ایسکیلیٹر کی تو کہانی الگ تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سپیچ کی ہے بے لاگ اور بے باک، آپ کو کیسی لگی؟ اس میں کون سا نقطہ آپ کے لیے چھوتا تھا؟ چلو پہلی بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کمپلین کیا ہے کہ کوئی سازش تھی کہ اس کا مائک نہیں چلا، اس کا ٹیلی پرومپٹر نہیں چلا، اور ایسکلیٹر جو ہے وہ ایک دم چلتے چلتے رک گیا، اور بڑی مشکل سے وہ بچے، نہیں تو وہ فرسٹ لیڈی گر جاتی. اس نے الزام لگائے. تو پہلے تو یہی سمجھا کہ یہ ہو جاتا ہے ایسی چیزیں، مگر اب کچھ نئی باتیں نکل رہی ہیں. ایک یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ سازش تھی، مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یو این سیکرٹری جنرل نے کہا ہم کریں گے، اور وہ ہوئی ہے. اور یہ بتایا گیا کہ ان کے اپنے فوٹوگرافر نے، کیونکہ ان کی فوٹو لینی تھی، ان سے پہلے جا رہے تھے، تو انہوں نے جو ایمرجنسی بٹن تھا اس کو غلطی سے پریس کر دیا تھا. میرا خیال ہے اس کے اوپر ابھی آخری بات نہیں ہوئی. اچھا. لندن کے اخبار ہے لندن ٹائمز، اس کے اندر اس میٹنگ سے 2 دن قبل ایک خبر چھپی تھی جس میں ان کا جو رپورٹر ہے واشنگٹن میں، نیو یارک میں، اس نے کہا تھا یہاں ہنسی مذاق میں باتیں ہو رہی تھیں امنگسٹ دا اسٹاف کہ کیا ہوگا اگر اس کا ایسکلیٹر روک دیا جائے، اگر اس کی بائک روک دی جائے. بیکاز ساری جو ہمدردیاں ہیں وہاں لوگوں کی وہ تو فلسطین پی کے ساتھ ہے نا، امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہے. تو اور سارے جو ٹیکنیشینز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یو این کے اندر، سارے وہ اینٹی امریکن لوگ ہی ہوتے ہیں عام طور پہ، بیکاز امریکہ کو پسند تو کوئی نہیں کرتا نا دنیا میں، بگ بلی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی تھی وہاں، اس کے بعد یہ ہو گیا، تو میرا خیال ہے انکوائری جب ہوگی اب تو امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انکوائری کریں گی، صرف یو این نہیں. تو میرا خیال ہے یہ بات شاید آگے جا کے کچھ اور بھی بن جائے. ہو سکتا ہے کہ شرارت کی گئی ہو، صرف شرارت کی حد تک، اس کو تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے. کوئی خطرہ نہیں تھا مگر شرارت تھی، چھیڑنے کے لیے. اب تو اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو موقف رہا ہے یو این کے بارے میں کہ یو این یوزلیس فورس ہے، جب میں جنگوں کو روک رہا تھا انہوں نے میری مدد نہیں کی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو کافی لیکچر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یو این کو بھی دیا اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی لتاڑا ہے کہ آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں اور کس قسم کا یو این ہے، اور پھر لیکچر دیا ہے کہ. تو یہ ساری چیزیں جو ملا کے آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز اے گڈ اسپیچ، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی خاص امپیکٹ ہوا ہے. اگر کچھ ہوا ہے تو بالکل اس کے برعکس ہوا ہے جو کہ یہ چاہتے تھے. میں آپ کو اگزامپل دوں، یہ کہتے ہیں جی یورپینس کو کہتے ہیں کہ جی آپ بیوقوف ہیں، آپ اپنی امیگریشن پالیسیز کو تبدیل کریں، کیونکہ امیگرینٹس جو ہیں وہ آپ کے ٹیک اوور کر رہے ہیں آپ کے ملک جو ہیں، اور آپ کا کلچر خطرے میں ہے، اور آپ بیوقوف ہیں. یہ ہیومن رائٹس وغیرہ والی باتیں، اور یہ ساری امیگریشن پالیسیز آپ کی غلط ہیں، جو وہی کریں جو یہ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ میں. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے پھر لندن کے میئر صادق کے اوپر بھی مطلب کوئی تیرا جھگڑا ہے کوئی نہیں اس کے ساتھ، تیرا تعلق کوئی نہیں، اور تو لگا ہوا ہے اس کو گالیاں دینے کہ یہ لیفٹسٹ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھنگڑا ہے، اور کافی سخت لفظ استعمال کیے. اسی قسم کے لفظ اس نے استعمال کیے تھے زہران ممدانی کے خلاف، جو کہ اب نیو یارک کی میئرشپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور امکان یہی ہے کہ ہی ول ون ود این ایکسٹراڈنری میجورٹی. اور ڈونلڈ ٹرمپ ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو پڑ گئے 35 ایئر اولڈ ممدانی کو، جس کو 70% نیو یارکر سپورٹ کر رہے ہیں، انکلوڈنگ میجورٹی آف امریکن جوز. تو مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ از اے لوز کینن بال، جو اس کے دماغ میں آتا ہے وہ بول دیتا، سوچتا نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اور پھر ہر روز ہم سوچتے تھے کہ یو ٹرن کا بادشاہ عمران خان ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ از اے بگر بادشاہ دین عمران خان آن یو ٹرن.
اگر آپ موقع ہو تو میں آپ کو پوری 100 چیزیں بتا دوں گا جس کے اوپر اس نے یو ٹرنس کیے ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اس کے کیا پلانز ہیں فار پیلسٹائن اینڈ اسرائیل, تو آپ کو نظر آئے گا, اور اینڈ یوکرین کہ کس قسم کی یو ٹرنس لینے کے لیے تیار ہو گئے. سو آل ان آل ویری اسٹوپڈ اینڈ بیڈ اسپیچ, اور کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا اس کو. لیکن اگر ٹیلی پرومپٹر خراب نہ ہوتا تو اسپیچ ڈفرینٹ ہوتی؟ نہیں, اسپیچ تو یہی ہونی تھی, مگر وہ ناراض ہو گیا نا. اس کے جو مین پوائنٹس تھے جو ٹیلی پرومپٹر, وہ میرا خیال ہے بڑے سوبر قسم تھے, اتنے لڑاکو نہیں تھے. اس کے ساتھ تو غصہ چڑھ گیا نا اس کو. پھر آپ نے دیکھا وہ ٹیلی پرومپٹر تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا, وہ خود ہی شروع ہو گیا, کھلی چھوٹ مل گئی انہیں, پرووک بھی ہو گئے نا, وہ ایسکیلیٹر کے بعد. اس کے بعد اسے کہا جہنم میں جا کے میں نے جو دل کی باتیں وہ کروں میں. تو دل کی باتیں تو ڈپلومیسی میں نہیں ہوتی نا. اچھا, جو انہوں نے کلائمیٹ کے بارے میں بات کی کہ کون جاب ہے, وہی کہا کہ آپ بیوقوف لوگ ہیں, یہ کلائمیٹ شائمیٹ کیا ہے, کلائمیٹ شائمیٹ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اور وہ پیرس معاہدے سے نکلنے کی بھی بات کر رہے تھے. تو اس طرح سے جس طرح انہوں نے WHO کی فنڈنگ بند کی, پھر انہوں نے نیٹو کو بھی کہا کہ آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں, اور ان کی ایک ہسٹری ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے یہ نکلتے ہیں. اب یونائٹڈ نیشنز کو ٹارگٹ کرنا کہ آپ نے 7 جنگیں روکے, آپ نے مدد نہیں کی. عائشہ, اس کو کافی عرصے سے وہ کر رہا ہے ٹارگٹ UN کو. وہ تو یہی دھمکی بھی دی تھی کہ ہم UN کی فنڈنگ روک دیں گے. جی. تو اس وقت پھر لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ہم پھر نیو یارک سے ہٹ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کرتا رہا ایسی باتیں, اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ کسی دن جس قسم کی اناؤنسمنٹس کرتا ہے, ایگزیکٹو اناؤنسمنٹس, تو کسی دن یہ نہ کہے گا جی ہم UN چھوڑ رہے ہیں. ہاں, اور ایسے میں 80واں یہ اجلاس ہو رہا ہے, اور ابھی تک جو اس کی افادیت ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہمیشہ ہر سال ٹاکنگ شاپ کہا جاتا ہے اس کو, اور یہ کہا جاتا ہے کہ فوٹو آپس لائک, وہ تو حقیقت تو ہے نا, حقیقت تو ہے ٹاکنگ شاپ ہے. اور ٹاکنگ شاپ کیوں ہے یہ بھی پھر پوچھ لیا جائے نا, کیونکہ یہ ویٹو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. روس ویٹو لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ 5 ویٹو جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے وہ ٹاکنگ شاپ ہے نا, کہ اگر باقی ساری میجورٹی چاہے ایک چیز ہو, ان 5 میں سے ایک اٹھ کے کر دے گا نو تو نو, تو ٹاکنگ شاپ ہی ہوگا نا. جب تک یہ ویٹو رہے گا اس وقت تک ٹاکنگ شاپ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہ. اچھا, تو آپ نے جیسے رشیا کی بات کی, ویٹو لے کے بیٹھے ہیں, رشین پریزیڈنٹ اٹینڈ نہیں کر رہے, بٹ ان کو تھریٹ مل گئے ہیں کہ اگر آپ یوکرین وار سے نہ نکلے تو آپ پہ سینکشنز لگا دی جائیں گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تھریٹ کیا. اس کے علاوہ شی جن پنگ کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. نریندر مودی کی جو ابتدائی لسٹ جولائی میں آئی تھی اس جنرل اسمبلی سیشن سے خطاب کی, اس میں ان کا خطاب متوقع تھا, باقاعدہ تاریخ دی گئی تھی. لیکن جے شنکر گئے جو اس مہینے کے ابتدا میں لسٹ آئی, اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ SCO میں چلے جاتے ہیں لیکن اس سے اوائڈ کرتے ہیں؟ آئی تھنک نریندر مودی کو سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ نریندر مودی کے نمبر لگ جاتے تھے, ٹرمپ کو ملتے تھے تو نمبر لگ جاتے تھے گھر. اب تو اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرمپ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور بھی بے عزتی کر سکتا ہے, اور بائی دا وے وہ رک نہیں رہا ہے. وہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ وہ یو ٹرن لینے والا ہے انڈیا کے اوپر, ابھی کوئی فوری طور پہ نہیں. وہ اس نے اس کو انڈیا کو لنک کیا ہوا ہے رشیا. اب رشیا کے اوپر ہوا کیا, پہلے یہ کہتا تھا کہ ہی واز ان لو ود پیوٹن, میں انورٹڈ کامرز میں, ٹھیک. اس کے بعد اس نے پیوٹن کو دھمکیاں دینی شروع کر دی جب پیوٹن نے اس کی بات نہیں مانی, اور پیوٹن نے اپنی جنگی جو کارروائیاں وہ بڑھا دیں, تو اس کو تکلیف ہونی شروع ہوگی. اس کا خیال تھا کہ اب سیز فائر میں کرا کے بعد آگے بڑھاؤں گا. اس نے سوچا کہ نہیں, وہ اور بڑھ گیا آگے, اس نے اور ٹیریٹری کیپچر کرنی شروع کر دی. اس کو تکلیف ہونی شروع ہوگی, بس یہ تو کہہ رہا تھا ایسے سیز فائر میں کروا دوں گا یوکرین میں, تو وہ تو نہیں ہوا. انسٹیڈ روس گین کر گیا وہاں. اب لیٹلی آخری سٹیج یہ آ گئی ہے اب کہ اب اس نے یہ کہا ہے زیلنسکی کو بلا کے کہ ہم ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں, سب کچھ دیں گے, لڑو تم, اور بالکل روس کو نکال دو یہاں سے. بالکل یو ٹرن لے لیے. پہلے یہ تھا کہ روس کو یہ ٹیریٹریز دے دو اور یہ سیز فائر کروا دیتے ہم. اب یہ ہے کہ ہم سیز فائر مت کرو اور تم ہم سے ہتھیار وار لو اور لڑو اور روس کو نکالو یہاں سے, وچ مینس انکریز دی کاؤنٹر آفینسو. تو تاکہ ہوا یہ ہے کہ نہ انڈیا نے روس پہ پریشر ڈالا ہے, نہ کسی اور نے جو یہ چاہ رہا تھا ٹریڈ کے ذریعے, اور روس جو ہے وہ دلدلا رہا ہے. تو اس لیے ہی از ویری اپسیٹ کہ اس کا تھریٹ بھی کام نہیں کی, اس کی جو پیار محبت کی باتیں تھیں وہ بھی کام نہیں کی, اور تو اب ہی از فالن آؤٹ آف لو ود پیوٹن. اچھا, اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے ابھی کہا تھا پانی کے بلبلے, یہ پارا صفت طبیعت ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, بدل جاتے ہیں, پل میں تولا پل میں ماشا. لیکن پاکستان کے ساتھ ذرا سبھاؤ اچھا ہی ہے. جب سے آئے ہیں اقتدار میں تعریفیں پاکستان کی کر رہے ہیں, اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ایک بڑا اچھا شاندار لنچ انہوں نے کیا تھا ماضی قریب میں. اب ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے جس کے لیے
یہ نیو یارک سے واشنگٹن آئیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے ایک جگہ پر اور بھی اس میں ہوں گے اٹینڈیز. کیا خبر ہے سیٹ صاحب, وہاں کیا بات ہوگی؟ دیکھیے ابھی حال ہی میں مسلم 8 یا 9 یا 10 مسلم 8 ان کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے. وہ دیٹ واز پیورلی فوکسڈ آن فلسطین اسرائیل, کہ وہاں سیز فائر ہو, وہاں کوئی نیوٹرل فورس آ جائے, اسرائیل وڈرا کرے وہاں سے, اور شروع میں ایسے ہو, اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور بڑھ کے کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جایا جائے. اور یورپینس نے اپنا ہاتھ دکھا دیا تھا بھائی, 4-5 ملکوں نے اب اور زیادہ ریکگنائز کر لیا, اعلانات جاری ہیں, 160 پلس ہو گئے ہیں. جی, یہ اور نیتن یاہو دونوں بڑے ناراض ہیں, کیونکہ یہ کہتا کہ یہ تو آپ نے حماس کی مدد کی ہے. ایکچولی نہیں, حماس کی مدد نہیں ہوئی, بٹ اینی وے. تو وہ جو باتیں تھیں کہ کیا پلان ہے غزہ کا کے لیے اور سیز فائر کے لیے کیا پلان ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے جس میں میرا خیال ہے اسرائیل نے حامی بھری ہے. اس کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا پلان نہیں دے سکتا. تو جو وہ پلان جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہوگا ادھر, اور وہ پلان جو ہے اس کے 2-3 حصے ہیں, اگر آپ کہیں تو میں جلدی سے بتا دوں. پلیز, کیونکہ اس کے بعد سوائے ترکیے کے پریزیڈنٹ کے کسی نے میڈیا سے بات کر کے بتایا نہیں کہ اس میں کیا بات چیت ہوئی. ہاں, وہ اس لیے بیکاز ابھی ڈرافٹ فارم ہے نا, ابھی تو اسرائیل نے نہیں مانی بات, اور ہم نے ادھر سے جو لوگ گئے تھے انہوں نے بھی نہیں مانی بات, سن لی ہے. وہ یہ پلان ہے کہ جی فوراً طور پہ سیز فائر اناؤنس ہو جائے, اس سے قبل جو 20 ہوسٹیجز ہیں حماس کو ریلیز کر دے, 2, 3, 4, 10 نہیں, سارے کے سارے, انکلوڈنگ دا ڈیڈ باڈیز آف دی پیپل 48 کے قریب تعداد بتائی جا رہی ہے. یہ سارا ایک جیسچر حماس کی طرف سے آئے, اس کے بعد سیز فائر ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک انٹرنیشنل فورس آ جائے وہاں, جس کے اندر پاکستان کے لوگ سولجرز بھی ہوں, ٹرکی کے سولجرز بھی ہوں وغیرہ وغیرہ, جو کہ اور IDF ہٹ جائے وہاں سے, اسرائیلی فورس, اور یہ آ کے وہاں بیٹھ جائیں تاکہ اور بمباری شاری نہ ہو سکے کچھ. اور پھر یہ وہ ساری ایریا کے اوپر ایک بجٹ بنے کہ اس کو کیسے ری بلڈ کرنا ہے, اور کون کرے گا, پیسے کہاں سے آئیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر فوری طور پہ جو مارکٹائی ہو رہی ہے, مارے جا رہے ہیں جو پیلسٹینینز بائی اسرائیلی بامبنگ, جو کہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اب. اور دیکھیں نا یورپ کے اندر پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن شروع ہو گئی کہ اب بچے مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ. تو یورپینز آر انڈر پریشر, یورپین نیشنز, کیونکہ ان کی عوامیں جو ہیں ساری خلاف ہو رہی ہیں ان کی پالیسیز کے. سو دے آر ناٹ سیئنگ کہ ہاں جی سیز فائر سیز فائر سیز فائر. تو اب آئی تھنک یہ پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے وہ پلان آگے بڑھتا ہے تو پھر ابراہیم اکارڈز بھی سائن کرنے پڑیں گے, اسرائیل کو ریکگنیشن بھی دینی پڑے گی. اسرائیل کوئی بات نہیں مانے گا شارٹ آف ریکگنیشن. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہٹ جائیں, ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل فورس آ جائے, آ جائے, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ری بلڈنگ ہو جائے, پیلسٹینیئنز کو سیٹل کر دیں, 2 اسٹیٹ سولوشن, تو پھر ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ تو سائن کرو نا. تو مطلب کمپریہنسو سی کو بات کریں, ٹھیک. یہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ میری ریکگنیشن کرو, تو پھر جا کے یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. ان کا یہ پرابلم ہے, وہ کہتے ہیں ریکگنیشن اسی وقت کریں گے جب 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے گی. تو پہلے آپ کے لیے بات ہو رہی ہے, کیونکہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے نا, اعتماد نہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ وقت لگے گا یہ سب چیز. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ باتیں کی ہیں اس میٹنگ کے اندر, یہ جو 8 گئے تھے, ان کو کہا تھا کہ آپ سارا مطمئن ہو جائیں, آپ اتحاد کر لیں, وی ول موو ٹورڈز دس. تو اب ان میں سے 90% جو 8 تھے, ان میں سے 6-7 ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ حماس فارغ ہو. دے ڈونٹ لائک حماس. ان کو تو ڈر لگتا ہے حماس جیسی آرگنائزیشن سے, کیونکہ ان کے ہاں بھی تو پرابلمز ہیں نا, کل کو وہاں ایسی فورس شروع ہو جائے گی ان کے خلاف. تو اب دیکھیے نا, تو اس لیے میرا خیال ہے جن لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم ابراہیم اکارڈ ایکسیپٹ کریں گے, انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ حماس کو ختم کرو. اسرائیل بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ حماس ختم ہو, لڑائی جھگڑے ختم ہو, اور اسرائیل کو اگر تسلیم کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. اچھا, اب اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ اب پاکستان کا رول یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ اپنی باتیں کرنی ہیں ان کے ساتھ, اپنی باتیں, جس کی وجہ سے یہ الگ میٹنگ کال کی گئی ہے. اچھا, یہ ہماری ریکویسٹ تھی کہ وہ تو میٹنگ میں ہم آئے تھے, باقی وہ تو فلسطین اور ہم یہ ایشوز تھے, ہمارے کچھ اور بھی ایشوز ہیں, ذرا ہمیں بھی ذرا مل لے ذرا. تو یہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, تو وہ میرا خیال ہے شاید ہو گئی ہے, آج میٹنگ ہونی ہے, ہو جائے گی. اس وقت تک ہمارا پروگرام تو نہیں چلا ہوگا, یا چل گڑا ہوگا, چل چکا ہوگا. تو اس وقت تو اب پتہ نہیں ہوگی میٹنگ کہ نہیں ہوگی, بٹ اگر یہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ ہوگی تو پھر تو ہوگی پروبیبلی, موسٹ لائکلی. تو اب اس میٹنگ میں کیا ہوگا, کیا بات ہوگی؟ اچھا,
اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کو کیا چاہیے جی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا چاہیے. اگر پاکستان کو جو چاہیے وہی بات ہونی ہے تو وائی شوڈ ڈونلڈ ٹرمپ میٹ دم. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ مانگنا نہیں ہے ان سے تو وائی شوڈ یو آسک فار اے میٹنگ. جی تو دونوں کو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے آگے رکھیں گے اپنے ایجنڈے, تو اس میں یہ ہوگا کہ اچھا جی ٹھیک ہے. اب پاکستان کیا مانگے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا مانگے گا؟ جی بتائیں. پاکستان یہ کہے گا 3-4 آئٹم ہیں ہمارے. ایک تو یہ ہے, اور یہ آرڈر میں چینج ہو سکتا ہے, وہ وہاں بہتر ہے ان کو پتہ کیا پہلے کہنا کیا بعد میں, اور 4-5 آئٹم ایجنڈے پہ ہوں گے پاکستان کے. ایک آئٹم تو یہ ہوگا کہ دیکھیے اب ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہے, اچھا ڈیفنس پیکٹ, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کیوں ہم نے کیا ہے. جو کوئی 1-2 چیزیں جو نہیں پتہ وہ بھی پوچھ لیں, ہم بتا دیں گے آپ کو. اچھا مگر امریکنوں کو سب پتہ ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ہم ہتھیار خریدنا چاہ رہے ہیں, اچھا کچھ ٹرکی سے F-16s, کچھ آپ سے اسپیئر پارٹس, کچھ اور بھی چیزیں ہماری لسٹیں گئی ہوئی ہیں, تو مہربانی کر کے وہ ہمیں ہتھیار دے دیں. اچھا ٹھیک ہے, پلیز کر دیں گے ٹرمپ کو یہ تو کہ جی ہاں جی اوکے کر دینا ذرا مہربانی کر کے. وہ لے لے گا کہ اوکے اوکے ابھی لک انٹو اٹ. اس کے بعد وہ کہیں گے جی وہ افغانستان کا مسئلہ ہے ساڈا, تو اس سے تھوڑی بہت ہیلپ کر دیں آپ. کیوں کہے گا کیسے؟ وہ کہے گا جی کہ تھوڑی انٹیلیجنس, ہمیں انٹیلیجنس چاہیے اباؤٹ BLA اینڈ اباؤٹ TTP, اور تو وہ تھوڑی بہت ہماری ہیلپ کر دیں. بیکاز اس وقت ہمیں سوائے اپنی آپ کی انٹیلیجنس ہمیں نہیں مل رہی. ان کے پاس تو بہت انٹیلیجنس ہے نا, دے نو ویئر دا بیسز آر, ویئر دس از, ویئر دیٹ از, تو دے ول آسک فار سم اسسٹنس آن دیٹ. اچھا دس ول بی دا سیکنڈ ایشو. تیسرا یہ ہوگا وہ پھر کہیں گے کہ یہ BLA اور TTP ان کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے, اور آپ ذرا انڈیا پہ ہاتھ رکھیں. اس نے پھر صدور شور کیا تو ہم رسپانس کریں گے. کچھ باتیں شہباز صاحب کریں گے, کچھ باتیں آرمی چیف کریں گے. ٹھیک, تو آرمی چیف کہے گا آپ نے دیکھ ہی لیا پہلے کیا ہوا, اب اگر پھر اس نے کچھ کیا تو پھر ظاہر ہے ہم تو رسپونڈ کریں گے. تو ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی, آپ دیکھ لیجیے گا. جی ہم نے آپ کی ہر بات مانی ہے, یہ نہیں مانتے, تو ذرا ان کو ٹائٹ کر کے رکھیں. بیکاز وی کانٹ الاؤ دس ٹو ہیپن. BLA اٹیکنگ TTP, وی ول ناٹ الاؤ اٹ. اور ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کیا تو ہم کریں گے. تو آپ مہربانی کر کے انڈیا کو ریسٹرین کریں. یا انڈیا کو ٹیبل پر بھی لے کر آئیں مذاکرات کی, کچھ ایسی بات بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. انڈیا ٹیبل شیبل پہ کوئی نہیں آنے والا, اور صرف صدور نہ کرے آگے, راؤنڈ 2 نہ کرے تو دیٹس گڈ انف. اچھا بیکاز اس کے ساتھ پھر ایسکلیٹ ہو جائے گا نا, بہت ہاتھ سے بات گیم نکل جائے گی. 2 پوائنٹس ہو گئے نا, افغانستان اینڈ پیکٹ ہو گیا سعودی, اور یہ انڈیا کے ساتھ معاملات ہو گئے. تیسرا یہ کہ جی چھوٹی موٹی یہ فلڈ ریلیف یہ مہربانی کریں, کوئی IMF کو سمجھائیں. ہاں ریکویسٹ تو کر ہم نے کی ہے, تھوڑا سا آپ بھی کہہ دیں مہربانی کر کے. تو وہ نوٹ کرے گا, اس کے بندے بیٹھے ہوں گے وہ نوٹ کر رہے ہوں گے. چلیں. چوتھی چیز یہ بھی ہوگی کہ ہم اب ہماری طرف سے یہ نہیں ہوگا, یہ وہ پوچھے گا, ابھی پہلے اپنا پورا کر لیں. اور اس قسم کے 2-3 اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوں گے جس کے وی نیڈ یور اسسٹنس ان اٹ. اچھا باقی یہ ہے کہ وی آر ان گڈ ٹچ اینڈ وی کیپ ان ٹچ ود یو, ایوری تھنگ از فائن. انٹیلیجنس ایجنسی کی کوآپریشن ہو رہی ہے, سب ٹھیک ہے, آل از ویل, اینڈ وی کنٹینیو ٹو سپورٹ یو. تو اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ اس کی طرف سے یہ ہوگا کہ آئی ہیئر یو, ویل سی واٹ وی کین ڈو, بٹ یہ ہے کہ آپ گیٹ ریڈی ٹو سائن دی ایبراہم اکارڈس. وہ بڑی ضروری ہے. ہم کہیں گے جی وہ جب بات آئے گی تو دیکھیں گے, ابھی تو اس سے پہلے اتنا کچھ ہونا ہے. تو وہ تو ہو جائے, جیسے ہم آپ کے ساتھ آئے تھے, مشترکہ بات ہوئی تھی along with the other Muslim countries, تو آپ کریں, سیز فائر کروائیں نا آپ. اب ہم نے مسلم امہ کی ایک بنا لی ہے. اچھا, اور گڈ نیوز از کہ ایران از آن بورڈ آلسو. ایران بھی ویلکم کیا ہے اس نے سعودی اینڈ. او یس, بٹ وہ جو مسلم ممالک کا اجلاس ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, اس میں ایران نہیں تھا. نہیں, بیکاز یہ دس از گلف, ایران از آؤٹ آف دا گلف. یہ جو وہ امریکن الائز ہے نا, یہ ان کی میٹنگ تھی, اور پاکستان انکلوڈیڈ تھا. یہ ہے نا, امریکن الائی ہے نا پاکستان, تو پاکستان تو اور کیا, آپ تمہارا خیال ہے کوئی نیوٹرل؟ چلیں, آپ کے منہ سے سن کے زیادہ اچھا لگا. اچھا نہیں, پاکستان از این الائی آف امریکہ اینڈ این الائی آف چائنا. اور اب گلف میں سعودیہ کا بھی, اب گلف میں سعودیہ کا بھی, ایسی ساری جگہ تک پہنچے ہیں, ہر جگہ پاؤں رکھے آکٹوپس, اور زبردست جی. اچھا, تو اب کل کو آپ دبئی بھی پہنچ جائیں گے, آپ قطر بھی پہنچے ہوئے ہیں,
اور شہباز شریف صاحب تو لپک کے ہر جگہ پہنچ رہے ہیں جی. اور ساتھ ساتھ ایف ایم بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو آئی تھنک بڑی تکڑی ٹیم جا رہی ہے. اور تو شہباز شریف صاحب کا تو امپریشن ہی ہاٹ کیک جیسا آ رہا ہے. آپ دیکھیں وہ سب کے ساتھ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں جس سے انڈیا کو تو اور زیادہ مرچیں لگیں گی اور لگ رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ بالکل ایسے ہی نریندر مودی کر رہا تھا پہلے, لیکن وہ تو جب ہی ڈال دیتے ہیں نا, وہ تو گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو فاصلہ رکھ رہے ہیں, تھوڑے صرف ہینڈ شیک ہیں اور انگلی کا اشارہ. نریندر مودی جب ہی ڈال سکتا تھا, وہ تھوڑا ٹال ہے نا. اچھا یہ ہے, اگر تسی جب بھی پائی تھے پتہ لگ گیا کہ وہ ہوتے ہوئے تھے تسی ہتے ہو. آپ دیکھیں نا ایم بی ایس کے محمد بن سلمان کے ساتھ جو تصویر ہے معاہدے کی, پیکٹ کی, وہ کتنی خوبصورت ہے. وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ فرسٹ پرائز ملا ہے ٹیچر سے. تو وہ ایسے کر کے بغل آئی تھنک جب بھی کاٹی ہے, وہ اس کو عادت ہے نا نریندر مودی کو جب بھی ڈالے. شہباز صاحب کو یہی کاتنا پڑے یا دوسرے ہاتھ ہوتے رکھے تو انہیں ہدایت دے رہے اور ساتھ انگلی کے, اور ساتھ انگلی بڑی ضروری ہے. انگلی بہت ضروری ہے. So I think all is good. I think your team is doing a good and they're all over the place and I think اہمیت بہت بڑھ گئی ہے پاکستان کی. سڈنلی آپ کا اسٹیٹس ان دا عرب ورلڈ بڑھ گیا. تو بڑھ گیا, کوئی چھوٹی بات ہے. تو آئی تھنک کریڈٹ دینا چاہیے نا, فارن پالیسی کی کریڈٹ تو ملنی چاہیے. فارن پالیسی کی کریڈٹ ملنی چاہیے. اور بٹ ایک بات میں کہہ دوں آپ کو, یہ جو اکارڈ ہوا ہے نا سعودی والا, جی, دس اکارڈ از دا بگننگ آف دی روٹ فار دی عرب اینڈ مسلم ورلڈ ٹو. اوکے, جتنے نپے تلے لفظوں سے سیٹھی صاحب نے یہ جملے ادا کیے سوچ سمجھ کے, اتنی ہی اس جملے کی اہمیت ہے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت